سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ جہنم میں عورتیں کس گناہ کی وجہ سے زیادہ ہوں گی؟ صحیح جواب ہے شوہر کی ناشکری کی وجہ سے۔ سوال ہے، کون سی سورت نازل ہونے پر ابلیس زور زور سے رویا تھا؟ صحیح جواب ہے سورۃ الفاتحہ۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ نشہ کرنے والے کو جہنم میں کیا پلایا جائے گا؟ صحیح جواب ہے دوزخیوں کا پسینہ۔ سوال ہے، پڑوسیوں کو تنگ کرنے والا کس جگہ نہیں جا سکے گا؟ صحیح جواب ہے جنت میں۔ سوال ہے، بتائیں کہ وہ کون سی نماز ہے جس کو پڑھنے سے مصیبت آتی ہے؟ صحیح جواب ہے دکھاوے کی نماز۔ سوال ہے، بیت الخلاء میں کون سا عمل کرنا شیاطین کو دعوت دینا ہے؟ صحیح جواب ہے رونا۔ سوال ہے، کیا جنت میں کوئی جنتی بغیر نکاح کے یعنی کنوارا ہوگا؟ صحیح جواب ہے جی نہیں، کوئی نہیں ہوگا۔ سوال ہے، کیا مرنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ کسی نے اس کے لیے دعا کی ہے؟ صحیح جواب ہے جی ہاں، اس کو بتایا جاتا ہے۔ سوال ہے، بتائیے کہ باجماعت نماز پڑھنے کا حکم کس سورہ میں آیا ہے؟ صحیح جواب ہے سورۃ البقرہ میں۔ سوال ہے، کن لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے دنیا کو جنت کہا ہے؟ صحیح جواب ہے کافروں کے لیے۔ سوال ہے، وہ کون سی صورت ہے جو دعا بھی ہے اور شفا بھی؟ صحیح جواب ہے سورۃ الفاتحہ۔ سوال ہے، وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جو دجال کو قتل کرنے آئیں گے؟ صحیح جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے، وہ کون سی عبادت ہے جس کے ثواب کی کوئی حد نہیں ہے؟ صحیح جواب ہے روزہ۔ سوال ہے، اس سورت کا نام بتائیں جو 2 بار نازل ہوئی تھی؟ صحیح جواب ہے سورۃ الفاتحہ۔ سوال ہے، کون سا گناہ خانہ کعبہ کو گرانے سے بھی بڑا گناہ ہے؟ صحیح جواب ہے ناحق قتل کرنا۔ سوال ہے، بتائیے کیا لڑکیوں کا بڑے ناخن رکھنا جائز ہے؟ صحیح جواب ہے جائز نہیں ہے۔ سوال ہے، کون سی نیکی انسان کو بری موت سے بچاتی ہے؟ صحیح جواب ہے صدقہ دینا۔ سوال ہے، وہ کون سا گناہ ہے جس کی توبہ انسان نہیں کر سکتا؟ صحیح جواب ہے خودکشی کرنا۔ سوال ہے، بتائیے ناخن ٹوٹنے پر صدقہ دینا کیوں ضروری ہو جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے ناخن خطرناک جسمانی بیماری، نظر بد اور جادو وغیرہ کی وجہ سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، لہذا جب بھی ناخن ٹوٹے تو صدقہ لازمی دیا کریں اور ذکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کریں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی کس سورت کو ام الکتاب کہا جاتا ہے؟ جواب ہے سورۃ الفاتحہ کو۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا کلام کیا کہلاتا ہے؟ صحیح جواب ہے وحی الہی۔ سوال ہے، بتائیں قبر میں منکر نکیر کتنے سوالات کرتے ہیں؟ صحیح جواب ہے 3 سوالات کرتے ہیں۔ سوال ہے، بتائیے کہ کس موقع پر دھوکہ دینا جائز ہے؟ صحیح جواب ہے جنگ میں۔ سوال ہے، بتائیں کہ وہ کون سا انسان ہے جس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا منع ہے؟ صحیح جواب ہے شرک پر مرنے والا۔ سوال ہے، وہ کون سا وقت ہے جب کسی بھی انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ صحیح جواب ہے موت کے وقت۔ سوال ہے، کس انسان کی دعا فرشتوں کی دعا کی مانند ہوتی ہے؟ صحیح جواب ہے بیمار مسلمان کی۔ سوال ہے، اللہ تعالی نے قیامت تک کس مخلوق کو آزادی دے رکھی ہے؟ صحیح جواب ہے شیطان کو۔
سوال ہے معراج شریف کا تحفہ کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے نماز کو۔ سوال ہے عام مسلمانوں میں سب سے بلند درجہ کس کا ہوتا ہے؟ صحیح جواب ہے متقی اور پرہیزگار کا۔ سوال ہے کس سورت کی تلاوت کرنے والا قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے؟ صحیح جواب ہے سورۃ الملک کی۔ سوال ہے وہ کون سا گناہ ہے جس کو چھوڑے بغیر کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی؟ صحیح جواب ہے شرک کرنا۔ سوال ہے بتائیے کہ کیا قبر پر بیٹھنے سے گناہ ہوتا ہے؟ صحیح جواب ہے جی ہاں، قبر پر بیٹھنے سے گناہ ہوتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سی مسجد ہے جہاں منافق نماز پڑھتے تھے؟ صحیح جواب ہے مسجد زرار۔ سوال ہے بتائیے کون سے 5 کاموں میں جلدی کرنے کا حکم ہے؟ صحیح جواب ہے نمبر 1 مہمان کو کھانا کھلانا، نمبر 2 میت کو دفن کرنا، نمبر 3 لڑکیوں کا نکاح کرنا، نمبر 4 قرض ادا کرنا، نمبر 5 گناہوں سے توبہ کرنا۔ سوال ہے وہ کون سی مخلوق ہے جو انسانوں کے دلوں کے حال جان لیتی ہے؟ صحیح جواب ہے اعمال لکھنے والے فرشتے۔ سوال ہے بتائیے سب سے جلدی کس نیکی کا ثواب ملتا ہے؟ صحیح جواب ہے رشتہ داری نبھانے کا ثواب سب سے جلدی ملتا ہے۔ سوال ہے کون سی صورت انسان کو حاسدوں سے بچاتی ہے؟ صحیح جواب ہے سورۃ الفلق۔ سوال ہے کس شہر کو حدیث مبارکہ کا گھر کہا جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے مدینہ منورہ کو۔ سوال ہے بروز قیامت مومن کے نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز کیا ہوگی؟ صحیح جواب ہے حسن اخلاق۔ سوال ہے شیطان انسان کی کس عبادت پر ڈاکے ڈالتا ہے؟ صحیح جواب ہے نماز پر۔ سوال ہے ایسا کون سا عمل ہے جو ہر انسان کا قبول ہوتا ہے؟ صحیح جواب ہے درود شریف پڑھنا۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے بدترین جھوٹ کون سا ہے؟ صحیح جواب ہے بدگمانی کرنا۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جو انسان کی عقل کو کمزور کر دیتا ہے؟ صحیح جواب ہے زیادہ سونا۔ سوال ہے معراج شریف سے پہلے امت پر کون سی نمازیں فرض تھیں؟ صحیح جواب ہے فجر اور عصر کی نماز۔ سوال ہے کون سی چیز نہار منہ پینے سے انسان 70 سال تک جوان رہتا ہے؟ صحیح جواب ہے دودھ اور شہد۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کس شہر میں ہوگا؟ صحیح جواب ہے دمشق میں۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا نام قرآن کس نے رکھا ہے؟ صحیح جواب ہے اللہ تعالی نے۔ سوال ہے تمام مسلمانوں میں سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ صحیح جواب ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے باقی مسلمان محفوظ ہوں۔ سوال ہے کون سا لباس پہن کر نماز پڑھنے سے نماز قبول نہیں ہوتی؟ صحیح جواب ہے تنگ اور باریک لباس۔ سوال ہے اس وقت کی نماز کی قضا پڑھنا حرام ہے؟ صحیح جواب ہے جمعہ کی نماز کی۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جس کو گناہ کی جڑ کہا جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے دنیا کی محبت۔ سوال ہے وہ کون سا فرض عمل ہے جو لوگوں کو دکھا کر کرنا چاہیے؟ صحیح جواب ہے زکوٰۃ دینا۔ سوال ہے بتائیں کہ کس لڑکی سے شادی کرنا منع ہے؟ صحیح جواب ہے شرک کرنے والی۔ سوال ہے بتائیے دل کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے کون سی سورت پڑھنی چاہیے؟
صحیح جواب ہے سورۃ الم نشرح۔ سوال ہے قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے یا بغیر دیکھے؟ صحیح جواب ہے دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ لفظ کل سے کتنی صورتیں شروع ہوتی ہیں؟ صحیح جواب ہے 5 صورتیں، سورۃ الجن، سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ سوال ہے کس نماز میں 2 دفعہ اذان دی جاتی ہے؟ صحیح جواب ہے جمعہ کی نماز میں۔ سوال ہے کون سی چیز کھانے کے بعد دعا کی جائے تو قبول نہیں ہوتی؟ صحیح جواب ہے حرام کا لقمہ۔ سوال ہے بتائیے جنت میں ایک مرد کی قوت دنیا کے کتنے مردوں کے برابر ہوگی؟ صحیح جواب ہے 100 مردوں کے برابر ہوگی۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ جہنم کی 7ویں منزل میں کس کو رکھا جائے گا؟ صحیح جواب ہے منافق کو۔ سوال ہے کون سی تکلیف آنا اللہ تعالی کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ صحیح جواب ہے ہر وہ تکلیف جو انسان کو اللہ تعالی کے قریب کر دے، گناہوں سے دور کرنے والی ہو اور دل کو نرم کرنے والی ہو۔ سوال ہے بتائیں کہ عالم برزخ سے کیا مراد ہے؟ صحیح جواب ہے موت سے قیامت تک کی زندگی۔ سوال ہے قرآن مجید کا پہلا سجدہ کس سورت میں آتا ہے؟ صحیح جواب ہے سورۃ الاعراف میں۔ سوال ہے قیامت کے دن کن لوگوں کا نور سورج کی روشنی کے جیسا ہوگا؟ صحیح جواب ہے فقراء اور مہاجرین کا۔ سوال ہے کس مسلمان بچے کے کان میں اذان دینا جائز نہیں ہے؟ جواب ہے جو بچہ مرا ہوا پیدا ہو۔ سوال ہے کس چیز کو تمام برائیوں کی ماں کہا جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے شراب کو تمام برائیوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ سوال ہے قرآن مجید کی کس سورت میں 2 بار بسم اللہ آئی ہے؟ صحیح جواب ہے سورۃ النمل میں 2 بار بسم اللہ آئی ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سا عمل دل کو مردہ کر دیتا ہے؟ جواب ہے زیادہ ہنسنا۔ سوال ہے اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا کیسا ہے؟ صحیح جواب ہے جائز نہیں ہے۔ سوال ہے بتائیے قیامت کے دن کس انسان کو اندھا اٹھایا جائے گا؟ صحیح جواب ہے قرآن مجید نہ پڑھنے والے کو۔ سوال ہے اسلامی کیلنڈر کے مطابق رمضان کون سا مہینہ ہے؟ صحیح جواب ہے 9واں مہینہ۔ سوال ہے موت کو کثرت سے یاد کرنے سے کون سی چیز نصیب ہوتی ہے؟ صحیح جواب ہے سچی توبہ۔ سوال ہے اگر شوہر یا بیوی میں سے کسی نے دوسرے مذہب کو اپنا لیا تو کیا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ صحیح جواب ہے جی ہاں ٹوٹ جائے گا۔ سوال ہے جو انسان مسلمان ہو کر اسلام سے پھر جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے اسے مرتد کہا جاتا ہے۔ سوال ہے بتائیں انسان کی روح کس وقت عالم برزخ میں چلی جاتی ہے؟ صحیح جواب ہے مرنے کے بعد۔ سوال ہے بتائیں کہ دجال اس وقت کس جگہ موجود ہے؟ صحیح جواب ہے مدینہ کے مشرق میں۔ سوال ہے کون سا جانور شیطان کو دیکھ کر رونے لگ جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے کتا اور گدھا۔ سوال ہے بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سی سورت یک بار کی مکمل نازل ہوئی تھی؟ صحیح جواب ہے سورۃ الفاتحہ مکمل نازل ہوئی تھی۔ سوال ہے کھانا کھانے کے بعد نیند آنا کس چیز کی نشانی ہے؟ صحیح جواب ہے اچھی صحت کی۔ سوال ہے نماز جنازہ کا حکم قرآن مجید کی کس سورت میں آیا ہے؟ صحیح جواب ہے سورۃ التوبہ میں۔ سوال ہے
وہ کون سا جانور ہے جس کو گھر میں پالنے سے انسان دولت مند ہو جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے بکری کو۔ سوال ہے، بتائیے کس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ صحیح جواب ہے حرام کھانے والے کی۔ سوال ہے، بتائیے جنت میں سب انسان کس زبان میں بات کریں گے؟ صحیح جواب ہے عربی زبان میں۔ سوال ہے، دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی کون سی چیز ہے؟ صحیح جواب ہے نیک بیوی۔ سوال ہے، صدقے میں کون سی چیز دینے سے مصیبت جلدی ختم ہوتی ہے؟ صحیح جواب ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مصیبتیں بلائیں دور ہوتی ہیں۔ اگر گھر کے اندر کوئی پریشانی، مصیبت، رکاوٹ یا بیماری ہے تو صدقہ کرنے سے وہ مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ گوشت کا صدقہ دینا زیادہ بہتر ہے، کچھ کے مطابق دال، کچھ حضرات آٹا دینے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ کوئی بھی چیز صدقے کی صورت میں دی جا سکتی ہے تو بعض لوگ بضد ہوتے ہیں کہ ہم نے بس گوشت ہی دینا ہے، اگر ہم نے گوشت سے صدقہ نہ دیا ہمارا صدقہ تو ہوگا ہی نہیں، تو بلائیں کیسے ٹلیں گی؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا سب سے افضل صدقہ ہے۔ مثلا اگر کسی کو دواؤں کی ضرورت ہے تو اسے دوائیں خرید دیں، کسی کو کھانے کی ضرورت ہے تو اسے کھانا کھلا دیں، کسی کو تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے چاہیے تو اسے کپڑے خرید دیں۔ الغرض جس کی جو ضرورت ہو اس کو پورا کر دینا افضل و بہترین صدقہ ہے۔ سوال ہے، جنتی عورت کو جنت میں کتنے جوڑے عطا ہوں گے؟ صحیح جواب ہے 70 جوڑے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وضو میں کتنے فرض ہوتے ہیں؟ صحیح جواب ہے 4 فرائض۔ سوال ہے، فرعون سے بچنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ہمراہ کس دریا کو عبور کیا تھا؟ صحیح جواب ہے بحر احمر کو۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام روئے زمین پر کتنے سال تک روئے تھے؟ صحیح جواب ہے 200 سال تک۔ سوال ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو دنیا کی آبادی کتنی تھی؟ صحیح جواب ہے 40,000۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاجامہ اور کنگھی کس نبی کی ایجاد ہے؟ صحیح جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ سوال ہے، جنگ موتا کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے رنگ کا جھنڈا بنایا تھا؟ صحیح جواب ہے سفید رنگ کا۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا ذکر کس سورت میں ہے؟ صحیح جواب ہے سورۃ الاحزاب میں۔ سوال ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا؟ صحیح جواب ہے نماز کا۔